الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے پہلا لیکچر ہے، اور یہ پہلا جو لیکچر ہے وہ پہلی سورہ فاتحہ قرآن مجید میں جو نمبر 1 پر ہے اس کے بارے میں ہے۔ آپ کو جہاں سمجھ نہ آئے بات فوراً سوال کریں، میں بھی ہر آیت کے بعد آپ سے پوچھوں گا اور پھر آپ سے بھی سوال کروں گا۔ آپ بالکل اٹینٹیو بیٹھیں، سنیں، سمجھیں، اس لیے کہ آپ کا وقت مجھے پتہ ہے بڑا قیمتی ہے، لیکن یہ قرآن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے کتاب ہدایت نازل فرما کر اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی۔ میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، صرف مجھے اگر امریکہ سے میں نے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے، یورپ میں میں نے ملازمت کی ہے، افریقہ میں نے کی ہے، صرف اگر میں نہیں گیا تو ادھر جاپان اور آسٹریلیا وغیرہ۔ میں آپ کو اپنے پورے تجربے سے بات کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ قرآن میں نے جہاں بھی سنا ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی کہ زبر زیر کے ساتھ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے نقصان خود ہمارا ہوگا۔ اس کی ہدایت کو فالو نہیں کریں گے بالکل وہی حال ہوگا جو آج ہمارے ملک کا ہے اور امت مسلمہ کا ہے۔ لہٰذا اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، اور آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، تاکہ اس عمر میں ہی وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ تو آج ہم نے پہلی آیت پڑھنی ہے، پہلی سورت پڑھنی ہے، تو اور جس کی یہ 7 آیات ہیں۔ یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، آپ روز پڑھتے بھی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس لیکچر کے دوران انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے تو چلتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت جو ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہر سورت کے نمبر 1 پہ یہی لکھا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ باقی آپ پوری سورتیں 113 جو ہیں اس پہ یہ آیت پہلے سر فہرست یہ ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے انتہا مہربان ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، رحمت اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الرحمن جو ہے وہ ایسی ہستی جس کی رحمت کی کوئی حد نہ ہو۔ الرحیم، اور وہی ہستی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہاں مجھے یہ بتائیں کہ اس کو یہاں صرف ہر سورت کے شروع میں بھی نہیں بلکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے مومن انسان کا فرض ہے کہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اچھا، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہنا چاہیے؟ ذرا مجھے بتائیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے انسان یہ کلمات کہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ اس سے بسم اللہ سے برکت ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا کوئی لاجک بھی تو ہونا چاہیے۔ برکت تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے بات کو اور سمجھیے، پھر سوال کیجیے۔ یہ اس لیے یہ کلمات کہنے ضروری ہیں کہ کوئی کام اسی وقت
صحیح پایہ تکمیل کو پہنچے گا جب ہم اللہ پر اور اس کے حکم سے یہ سب ہمارے کام دنیا میں سر انجام ہوتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہو یا نہ ہو، حقیقت صرف یہی ہے کہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اس کے نتائج بھی وہی برآمد ہوتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہماری چاہت کے مطابق کبھی نتائج برآمد نہیں ہوئے. ہاں، اگر ہم اللہ سے اس رحمان جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، گلیکسیز ہوں، یہ سولر سسٹم ہو یا یہ جو لاکھوں کے حساب سے گلیکسیز ہیں، اس میں جتنی مخلوق ہے وہ کس وجہ سے قائم اور دائم ہے؟ کس وجہ سے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. اس کی رحمت سے ہر چیز زندہ اور ہر چیز کو اس کی رحمت کے نتیجے میں سب کچھ مل رہا ہے. کوئی مخلوق دیکھ لیں تو یہ بے انتہا مہربان اس لیے ہے کہ وہ ہر ایک پر اس دنیا میں اس کی رحمت عام ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے. یہ اس کی بے انتہا رحمت کا نتیجہ ہے. یہ تو تھی رحمان. اور رحمان میں بلا خاص بات کیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ آیت 3 میں پھر الرحمن الرحیم آ رہا ہے. میں اس کو یہیں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. تو بسم اللہ اس لیے اس میں برکت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. اور یہ ہمیں بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اس کی رحمت کے مظاہر وہ آپ اپنے ارد گرد پوری دنیا میں، پوری کائنات میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کی بے انتہا رحمت کا نتیجہ ہے کہ یہ کائنات، یہ سولر سسٹم، یہ گلیکسیز، یہ نباتات، جمادات، حیوانات اپنے فنکشن کر رہے ہیں، اپنے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. رحمان کے بارے میں کوئی سوال؟ تو لہذا رحیم جو ہے، اب اس کا مفہوم بالکل یہ ہے کہ یہ اس میں مبالغہ بھی ہے اور دوام بھی ہے. اب عربی میں آپ کو میں سمجھانا اس لیے نہیں مناسب سمجھتا کہ آپ کا عربی بیک گراؤنڈ بہت پور ہوگا. لہذا رحمان جو ہے اس میں شدت رحمت کی انتہا ہے، اور رحیم جو ہے یہ صیغہ اس کے لیے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رحمت میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کنٹینیوٹی ہے. تو اس لیے یہ بہت پیارا کلمہ ہے کہ جو بھی کام ہم شروع کریں اس کو تکمیل تک پہنچنا ہماری امیدوں کے مطابق ہونے کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اور جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہے آپ جب یہ کلمہ پڑھ کے کوئی کام شروع کریں گے تو نیکی کام ہوگا، برے کام کے لیے تو آپ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. لہٰذا انسان کو یہ کلمہ جو ہے وہ ٹھیک سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے بھی یہ کلمہ اور اس زندگی کے ہر عمل میں اس کو شروع کرنا یہ بڑے اجر اور ثواب اور متبرک کلمہ ہے. اب کوئی سوال آپ کا؟ جد کیے نہیں، سوال کیجئے. تو رحمان بھی کلیئر ہے اور رحیم بھی کلیئر ہے. بولتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا، یہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے بسم اللہ. یہ اللہ جو ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے بھلا؟ ایک ایک لفظ کو سمجھیے. جی اچھا، اب بڑے غور سے سنیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے.
اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے؟ ذاتی اللہ. اور آپ ساری جو کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور رحمان اور رحیم کون سے نام ہیں؟ صفاتی. صفاتی نام ہیں. وہ اللہ کی صفتیں ہیں لیکن اللہ کا جو اصلی اور اوریجنل ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. اور وہ جو 99 نیمز وہ صفاتی نام ہے اللہ کے، باقی سارے بھی. اچھا، اب ہمیں اللہ بھی سمجھ آ گیا، الرحمن بھی سمجھ آ گیا، رحیم بھی سمجھ آ گیا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ کلمہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک دعائیہ کلمہ بھی ہے کہ ہم کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت، اور کیونکہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، ہم کام آپ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ بھی گزارش ہے ہماری کہ یہ کام ہمارا بخیر و خوبی سر انجام پائے. سر یہ جو پہلی آیت آپ نے کہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب کہ ہمارا کام انجام تک پہنچے. اس میں دو صفات بتانے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ اللہ اس نام کے پیچھے بھی باقی صفات آ جاتی ہیں اس وجہ سے. ہاں، ویری گڈ کوشچن، ویری گڈ. بیٹا آپ ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ ہم جس صفت جو ہمارے کاموں میں، ہماری کارکردگی میں جو سب سے زیادہ صفت ہمارے اللہ کی رحمت ہے. رحمت بھی وہ کمال رحمت، الرحمن جس بے انتہا رحم کرنے والا، اور اس میں کنٹینیوٹی ہے. لہٰذا ہم ان دو صفات کا خاص کر تذکرہ کرتے ہیں اس کلمے میں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. اچھا، اب یہ جو بے شروع میں ہے نا بسم اللہ، اصل میں یہ بے اور اسم دو لفظ ہیں، اور ان کو جب ملایا تو الف غائب کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا بسم. تو بے جو ہے وہ دراصل استعانت ہے. استعانت کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ اس کی رحمت مانگ رہے ہیں. تو اس لیے بے اسم نام ہے، اسم کا مطلب ہے نام، کہ ہم کس کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے. وہ اللہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. شاباش. اور کوئی سوال پہلی آیت کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہے. اب میں چلتا ہوں دوسری آیت پر. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے تعریف اور دوسرا معنی ہے اس کا شکر. تو آپ قرآن کے معنی میں دونوں معنی پائیں گے، حمد بھی، تعریف بھی اور شکر بھی. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، آپ جیسے اپنے سبجیکٹس جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں، جتنا ان پر غور کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کہیں اس سے زیادہ آپ اس قرآن کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں. ایک بات یاد رکھیں، میں نے امریکہ میں ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے. میں قرآن کا تھرو آؤٹ طالب علم رہا. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ساری ہماری ایجوکیشن، یونیورسٹی، کالج، پرائمری، سیکنڈری، یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہے. العلم وہ علم جو مجھے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک گزارنے کا، مجھے بالکل ذمہ داری سے پوری زندگی ایک ایک عمل کو ٹھیک ٹھیک کرنے کا جو ڈھنگ ہے، وہ مجھے میرا قرآن اور میری حدیث سنت بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا اس کو میں سمجھ لوں گا تو نہ صرف میری آنکھیں کام کریں گی، میرے اندر جو ویژن اور بصیرت ہے اس کو یہ جلا بخشے گی، اور اس کی وجہ سے پھر میں دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے لگ جاؤں گا. میں آہستہ آگے چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ بصیرت پیدا ہے. الحمد. اچھا، تعریف کیوں ہے؟
بلا تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں. کیسے اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ تعریف اس کی ہوتی ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں، جس کے ایٹریبیوٹس ہوں. آپ اپنے دوستوں میں بھی انہی کو کی تعریف کرتے ہیں جو اچھے ہیں، ٹیچرز کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں. اسی لیے انسان کہتا ہے الحمدللہ، کہ تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. تو تعریف اس لیے کہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، اسی کے لیے یہ کلمہ الحمدللہ. اور اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کے لیے کیا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بیٹا، الحمد. صبح الحمد تعریف کے لیے. میں کہہ رہا ہوں فسبحان اللہ. کہ اللہ، سنیں بڑے غور سے، باتوں کو سمجھیں، کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کے لیے کلمہ ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ ہر برائی سے، ہر خرابی سے، ہر گناہ سے، ہر کمزوری سے. اسی لیے فرض نماز کے بعد آپ بیٹھ کے الحمدللہ پہلے پڑھتے ہیں، پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو یہ دو کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جلدی بتائیں. شکر ادا کرنے کے لیے. بیٹا یہ سب باتیں سمجھیں، بہت اچھی طرح سمجھیں. آپ ایک آدمی سے بارے میں کہتے ہیں، اپنے کسی دوست کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے. اچھا، یہ تعریف پوری نہیں ہوئی جب تک آپ سامنے والے کو یہ نہ بتائیں کہ اس میں کوئی بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے. اب تعریف مکمل ہوئی ہے. کہ پہلے ہم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ سبحان اللہ، کہ اس لیے پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزوری، کوئی گناہ، کوئی خرابی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ. اور وہ ایسا اپنے صفات میں مکمل ہے کہ اس سے کہ وہ ہر صفت کمال کی اس میں ہے. تو یہ ہے الحمد کے معنی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور بات بتائیں مجھے. میں ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھتا ہوں، تو جب میں تعریف منظر کی کر رہا ہوتا ہوں، مری میں جاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں جاتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے. کمال کس کا یہ؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے بنانے والا وہ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کس نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ نطفے سے پیدا کر کے اس نے ہمارے اندر کمال کی صلاحیتیں، کمال کے ذرائع دے دیے، کمال کے وسائل دے دیے. تو یہ کس کا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا. اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ. ہماری ذات ہو، کائنات ہو، ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سولر سسٹم کس باریک بینی سے کتنا ایکوریٹلی پرفارم کر رہا ہے؟ کس کا کمال ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ فزکس سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ بتائیے. یہ سائنس جن اصولوں پہ بنی ہے نا، وہ سارے اس وجہ سے سائنس ہم نے چیزیں ڈسکور کی ہیں انسان نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بالکل ایکوریٹ سسٹم رکھا ہے. اور اس سسٹم کی بنیاد پر ہی مثلاً آپ دیکھیں، سورج کل آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنے آورز اور اتنے منٹ پر طلوع ہوگا. کیوں؟
بالکل اس کی جو سپیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہے، وہ تبدیل ہو نہیں سکتی. لہذا الحمد جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کارخانہ قدرت، اس کائنات، یہ گلیکسیز ہوں، یہ زمین ہو، آسمان ہو، اس کے اندر اس جو بھی کمال ہے وہ اس اللہ کا دیا ہوا کمال ہے، اور وہی تعریف کے قابل ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو الحمدللہ؟ جی سر. جی Yes, سر. sir. کوئی سوال؟ اچھا، اب اگر سوال نہیں ہے تو رب العالمین اب آگے خود بتا دیا کہ اس اللہ کی ساری شکر. ہاں ابھی اس کا دوسرا معنی شکر ہے. ہمیں سمجھ آ گیا کہ تعریف اس لیے کہ ساری کمال صفات اسی کی ہیں اور اس میں کوئی عیب نقص بھی نہیں ہے. اچھا، شکر کیوں ہے اس کا معنی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا پہلے یہ بتائیں، دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ نے سمجھیں بات کو. شکر جو ہے وہ کب شکر واجب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی؟ والدین کا شکر کرو، کیوں یہ واجب ہے ہم پر؟ بیٹا یہ سب چیزیں سمجھیں. طالب علم اگر یہ آپ سمجھائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وین بصیرت کمال کی بڑھے گی. دنیا کی کتابیں انگریزی میڈیم میں رٹتے رہیں گے نا. میں نے ایک بات بتا دوں، میں نے انجینئرنگ کالج میں پڑھایا ہے، اور میں نے جب شرم برجے کی ملازمت کی تو دنیا کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے جس کو میں نے نہ پڑھایا ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے فنڈ دیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں عطا فرمائی. لہٰذا میں قرآن کا طالب علم تھا. آپ میرے ساتھ دنیا کی ہر نیشنلٹی تھی، لیکن مجھے رب نے اپنے قرآن کی وجہ سے وہ بصیرت اور وہ سمجھ دی کہ وہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے میرے سارے ساتھی. تو قرآن کو پڑھیں گے، آپ کی ذہانت، آپ کا ویژن، چیزوں کو سمجھنا، سمجھ کے ان کو کھولنا، یہ قرآن سے آپ کو آئے گا. تو شکر ہم اس کا کرتے ہیں جس کے ہم پر احسان ہوں. ابو کا، امی کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پالا پوسا ہے. ہم بے خبر جب پیدا ہوئے تو گندے ترین لوگ انسانوں میں سے تھے ہم. اللہ تعالیٰ نے ان والدین کے دل میں ایسی محبت رکھی ہے کہ انہوں نے ہمیں صاف ستھرا کر کے پالا پوسا، اور آج ہم بڑے بہترین انسان بن گئے. تو شکر ہوتا ہے احسانوں کا بدلہ. سب سے زیادہ احسان آپ پر اور مجھ پر کس کے ہیں بلا؟ والدین کے. اللہ کے. والدین آپ کو کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ کی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اب آپ لکھیں، پین اور پینسل کاپی لے کے بیٹھا کریں تاکہ آپ نوٹس جو لے لیا کریں، چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں. اچھا، شکر کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ میں اس دل میں اعتراف کروں، پوری طرح میرا دل اس بات پہ ٹھک جائے، جم جائے کہ یہ ساری جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، یہ جو صلاحیتیں ہیں، جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، جو مجھے ہر طرح کی آسانیاں والدین دیے ہیں، تو یہ سارے کے سارے احسان دل میں اس بات کا اعتراف کہ یہ اس رب کے ہیں. یہ ہے دل کا شکر. تو پہلا شکر کس کا شکر ہے؟ دل کا شکر. اچھا، جب آپ کا دل خوشی سے بھرا ہوتا ہے تو آپ اس کے زبان پہ کچھ گانے اور ترانے آ جاتے ہیں. مومن الحمدللہ کہتا ہے. اور جب آپ کو کوئی آپ کا رشتہ دار مر جاتا ہے، دل بہت غمگین ہوتا ہے، تو آپ کے دل زبان سے کیا نکلتی ہیں؟ آہیں نکلتی ہیں. ایسا ہی ہے یہ بات؟ اچھا، تو جب آپ کا دل اللہ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک اعتراف کرتا ہے تو پھر آپ کی زبان کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ.
سارا شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، پہلا دل کا شکر تھا، یہ زبان کا شکر ہے جب ہم کہتے ہیں۔ تو تیسرا لکھیں عمل کا شکر۔ یہ میں نے کل سوال کر رہے ہیں آپ سے، عمل کا شکر۔ عمل کا شکر کیا ہوگا بھلا؟ سر وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ عمل کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو ذہانت، عقل مندی، وہ ذرائع وسائل، مال دولت اولاد علم ڈگریاں، ان کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے عمل کا شکر۔ تو شکر تین جز ہیں۔ پہلا دل کا شکر، جب دل میں ہوگا تو آپ کی زبان پکار اٹھے الحمدللہ۔ جب یہ دونوں شکر موجود ہوں گے تو آپ عمل بھی، وہ نعمت کا فائدہ بھی اسی طرح اٹھائیں گے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ حلال کمائیں گے، حلال میں سے اللہ کے حقوق زکوٰۃ انفاق کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے پہلا معنی تھا تعریف، اور دوسرا معنی ہے شکر۔ تو کائنات میں جہاں بھی کوئی خوبی ہے، اللہ تو اپنی ذات میں خوبیوں کا معراج ہے، اور دنیا جو بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا تعریف اسی کی۔ شکر، نعمتیں ساری کی ساری اسی کی دی ہوئی ہیں، اور نعمتوں کی کوئی حد و حساب بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کیا مطلب؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، کاؤنٹ کرنا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، لا تحصوها، تم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ذرا آپ اپنے جسم کے اندر ہی تو غور کریں نا، کہ دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک، پاؤں، چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ہاتھ، جوڑ، ان کو ہلانے کے لیے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو الحمدللہ کا اب آپ کو معنی سمجھ پتہ آیا؟ لہٰذا جب بھی نعمت ملے ہمیشہ اللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی سوال الحمدللہ پر؟ جلدی بتائیے، شاباش۔ نو سر۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا کہ یہ اللہ کی کیوں حمد، کیوں شکر؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ کیا ہے؟ جلدی سمجھیے، وہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین ہے۔ اب رب کے آپ کا ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، کہ وہاں یہ بالکل کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ رب کے معنی ہیں 5۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، پہلے ذرا ان آیات کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو تشریحی آیات آپ دیکھ رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، الا یسبح، کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہو، بحمدہ، حمد کے ساتھ۔ تسبیح کا مطلب ہے پاکیزگی، کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر غیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ساتھ پھر بحمدہ، کہ ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ لہٰذا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَتَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بے عیبی بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا بات کو سمجھیے، تاکہ یہی بصیرت ہے کہ قرآن جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، تو زمین بھی کر رہی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ بھی کر رہا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन و आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। तस्बीह का मतलब क्या है, पहले जल्दी बताएं। हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ। पाकी। ये बेटा अच्छी तरह समझें, हम तारीफ या शुक्र है, तस्बीह जो है वो अल्लाह ताला की बेऐबी है कि वो पाक है हर ऐब से, हर नक्स से। तो कायनात का जरा जरा ये गवाही दे रहा है। तो आप देख लें, जमीन को अल्लाह ताला ने अपने हाल से भी बता रही है। वो उसकी तस्बीह क्या है, उसको अल्लाह ने उसको काम लगाया है कि तुम इंसानों के लिए फ्रूट, अनाज, हर चीज पैदा करो, नबातात को पैदा करो ताकि ये इंसान और जानवर खाएं। ये कौन कर रहा है? ये अमल जमीन कर रही है, नहीं कर रही? इससे कर पता रही नहीं, है सर। इससे पता नहीं चल रहा कि ये जमीन वाकईतन हमें बता रही है कि उस जिसने मुझे पैदा किया वो बेऐब है। जो कुछ वो कह रहे हैं, पहाड़, समुंदर, चांद, सूरज, सब कायनात की चीजें उसकी तस्बीह बयान कर रही हैं, एक हाल से कि उनके हाल को देख लो, और एक उनके काल से, जबान से। वो जबान हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन और आसमान में हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, लेकिन तुम नहीं समझते। बनी इसराइल की देखें बेटा, ये कुरान समझने के लिए इन आयात को जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, समझें, सवाल करें, आपको फिर कुरान को समझने की टेक्निक हाथ आ जाएगी। अच्छा, बनी इसराइल की 44 मैंने आपके सामने, कोई सवाल? फिर सूरह रोम में कहा वल्लाहुल हम्द, तारीफ उसी के लिए है, हम उसी के लिए, फिस समावाति वल अर्द, चाहे जमीन हो, आसमान हो, या कोई भी चीज हो फॉर दैट मैटर। तो अच्छा, अब यहां एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह बयान कर रही है, तो इस हवाले से हम इंसानों का, खासकर वो जो मोमिन अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनका क्या काम होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको इन आयात की रोशनी में? हमें भी अल्लाह ताला की अल्लाह का तस्बीह शुक्र करनी करना। चाहिए और मुस्तकिल करनी चाहिए, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक हमें हैं, अल्लाह हमारी ताला जिम्मेदारी की काफी है। बेटा हमें अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह का हक, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। ये जी सारी चीजें तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। जमीन जी हमारे लिए क्या, हमारा खाना तैयार करे, सूरज इसलिए कि हमें रोशनी दे, दिन हो तो हम काम करें, रात हो तो हम सो जाएं। ये सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात हैं, और इंसान को सबसे ज्यादा हम्द और तस्बीह बयान करनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि हर फर्ज नमाज के बाद पहले सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आप देखते हैं कि हमें अल्लाह अकबर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसीलिए हैं। हाफिज साहब, मेरी क्लास हो रही है ऑनलाइन। अच्छा, तो अब ये बात समझ रहे हैं, कुरान हमारे लिए उतरा है। ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जमीन और आसमान उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और हर चीज बयान कर रही है, तुम नहीं समझते। तो ये हमसे अल्लाह ताला बता रहे हैं, हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम्हें तो मैंने ये सब चीजें तो तुम्हारे लिए पैदा की, वो कर रही हैं तो तुम्हारा तो सबसे पहला फर्ज है कि तुम ये काम करो। बात क्लियर है? बनी इसराइल की 44 और रोम की 18। जी सर। अच्छा, अब आइए सूरह कसस। देखें कितना क्लियरली कुरान बार बार हमारे सामने वो चीजें रखता है, ताकि हम इस कुरान को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, ये हमारा साथ देगा तो हम इंसान बन जाएंगे, अल्लाह के ठीक ठीक बंदे, उसकी हम बयान करने वाले, उसकी तस्बीह बयान करने वाले, उसकी किबरियाई बयान करने वाले। सूरह कसस में लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, अल्लाहु अकबर, उसकी हम
دنیا میں بھی اور آخرت، ہر جگہ اسی، دیکھیں نا وہ خالق مالک رازق اور حاکم ہے. جو ہستی کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ ہر چیز کا خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، حاکم وہ، تو اسی کے پھر دنیا میں بھی حمد ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی ہونی چاہیے. وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم کا مطلب ہے فرما روائی، وہ اس کا حکم ہر چیز پہ چل رہا ہے. زمین، آسمان، چاند، ستارے، آپ پر، مجھ پر. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. بنا اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے؟ جلدی بتائیں. یہ سر روزی کیونکہ اللہ ہم کی بات آئے ہوئی بھی ہے نا، کیونکہ ہم سر آئے بھی اللہ کی طرف سے اور پلٹنا بھی ہے. سر پلٹ کے اس چیز کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں واپس وہیں پہ جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے. بیٹا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہاں صرف جانا نہیں ہے، وہاں اس دنیا میں جو جو عمل چھوٹا بڑا ہم نے کیا ہے، وہاں جب پلٹ کے جائیں گے وہاں حساب دینا ہے. یہ ہے اصل ترجعون میں بات، کہ تب جب تم واپس آؤ گے تو ان سے آپ سورہ، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگی اکثر کو، کہ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اس قیامت کے دن جو ذرا برابر نیکی کرے گی وہ بھی دیکھ لے گا اپنے اعمال نامے میں. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی چھوٹی سی چھوٹی کی گی وہ بھی وہاں موجود ہوگی. تو اس لیے اس دنیا میں بڑے ریسپانسیبل ہو کے، بڑے ذمہ داری سے گزارو. ہر کام کرتے وقت 100 دفعہ سوچو کہ میں نے یہ واپس جا کے اللہ کو اس کام کا حساب دینا ہے. اب دیکھا آپ نے کہ جب قرآن کی آیت کھلتی ہے تو ہمیں کس قدر سمجھ آتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال؟ نو سر. اچھا، اب آ جائیں سورہ انعام کی آیت. اب دیکھیں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنے اس کتاب میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، پیدا کیے. یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے زمین و آسمان کی تخلیق؟ جی یہ بہت بڑا کام ہے. ساری دنیا لگ کے ایسی زمین کا ذرا بھی نہیں بنا سکتی. یہ اس کال کے کائنات کا کمال ہے کہ اس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر ساتھ ہی اس نے روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، ظلمات اور نور. اچھا، ایک تو ظلمات کا مطلب ہے اندھیرے، ٹھیک ہے، اور نور کا مطلب ہے دن کی روشنی. تو اس میں کیا کمال ہے کہ یہ ظلمات، اندھیرے اور تاریکیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ جلدی بتائیے. دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ پتا رات کو ہونا. آرام کرنے کے لیے، دن کو کام کرنے کے لیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہماری نیند اور وہ ہارمونز جو آج آپ کو سائنس میں بتاتے ہیں وہ آپ کو نیند میں نہ ملتے اگر اندھیرا نہ ہوتا تو. او پرسکون تاریکی، بہترین نیند، اور دن میں تار و تازہ اٹھ کے ہر روز آپ کے سامنے ایک عمل کا پورا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا بتائیے. تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اب جیسا سنیے. شکر بنتا ہے ویسا تو نہیں کرتے. نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہے اس میں میسج. سورہ کاف کی آیت بڑے غور سے سنیے پورے. دیکھیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں آپ سے انٹریکشن کر رہا ہوں سوال و جواب کے ذریعے، اس سے بات آپ کو بہتر سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟
جی سمجھ آ آ رہی رہی ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یس سر. سمجھا؟ جی. اچھا اب سنیں، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. یعنی یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل کیا. اچھا یہ عمل کیوں اللہ کی تعریف اس پہ ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں کہ اللہ نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، انتہائی شکر. کیوں؟ اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے. ہاں اس نے سر قرآن ہمیں، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے ہمیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بیٹا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ذرا اور دوسرے انداز میں. آخرت ایک امتحان ہے نا، ہے نہیں؟ جی آخرت اللہ کے سامنے ہمارا عمل نامہ پیش ہوگا اور اسی میں ہم پاس اور فیل ہوں گے. جنت بھی اسی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے جنت بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا اور برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے گا. اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور اسی اختیار کے تحت ہم یہ دنیا میں چاہیں تو نیکی کر کے دنیا میں بھی بہتری، اور اگر دنیا میں برائی کریں گے، اختیار کو غلط استعمال کریں گے تو اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، آج امت کا حال دیکھ لیں. اللہ نے باتیں بڑی کھول کھول کے بیان فرمائی ہیں. اچھا پہلی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، ہمیں پرچہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اس کتاب و سنت کے راستے پر چلو گے تم کامیاب ہوگے. الحمدللہ یہ اس کی بہت بڑی قابل تعریف کہ اس نے بندوں کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھا دیا، قرآن نے سارے بہترین اصول بتا دیے اور صاف صاف کمپیریزن اور کنٹراسٹ سے سمجھا دیا کہ جنت میں جانے والے اعمال کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں. جنت کتنی حسین، جمیل اور دائمی اور بے مثال اور لازوال ہے، اور جنت کتنی ہولناک اور خوفناک ہے. بتایا نہیں بتایا؟ جلدی بتائیں. بتایا سر. جب بتایا ہے تو یہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے وہ کتاب قرآن نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس لیے؟ تاکہ ہم اس کتاب کو فالو کر کے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کما لیں، اور اس کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت کی ذلتیں، ہمارے پستیاں ہمارے مقدر ہوں گی. وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنی قوم کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ ہے اس کا مطلب کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اگلی بات، یہاں تک کوئی سوال ہے آپ کا؟ جلدی بتایا کریں. نو سر. اچھا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھی. کہ کتاب ایسی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی خرابی نہیں. نہیں، یہ خرابی کا لفظ بالکل واضح ہے، مطلب بالکل واضح ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے. اچھا اصل میں تھوڑا سا آپ کو اور کلیئر سمجھاتا ہوں. وہ جھوٹ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، اے وجہ کا مطلب ہے، سنیں آپ مجھے ایک بات بتائیں. میں قرآن کا طالب علم ہوں، عربی میں بڑی فلوئنٹ ہے، الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں، کتاب میں نے لکھی ہے. میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ایکسپلینیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹیڑھ ہوتی ہے کہ کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں اس کے اندر بل آ گیا ہے، کہیں اس کے اندر ٹیڑھ ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ جس میں اگر توحید بیان ہوئی ہے، کوئی قرآن کا صفحہ خالی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کنٹرڈکشن ہو.
دلائل میں توحید کے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی رسالت کا، یہی آخرت میں کہ قرآن کے دلائل، قرآن کی نشانیاں، قرآن کی آیات پرفیکٹ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ایک چیز کی جگہ دوسری جگہ ایسی بات کہی گئی ہو جو ان میں کنٹرڈکشن ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اچھا، اب میں ایک اور پہلو سے اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نے جو بھی حکم دیا ہے، اب بڑے غور سے سمجھیے اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک پہچان دے دی، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی. بالکل ہر آدمی، کافر ہو مسلمان ہو، اس کو پیدا کرتے وقت یہ چیز اس کے اندر رکھ دی ہے. برائی کو برا جانتا ہے، اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے. اچھائی کرنے والے کی تعریف کرتا ہے، برائی کرنے والے کو اگر اس کی سلامت ہو اپنا فکر، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر ٹھیک ہو. تو اللہ نے ضمیر ٹھیک بنایا ہے، اور جتنے احکامات دیے ہیں اللہ نے، حلال و حرام کے ہوں، نماز روزے کے عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. اور جس سے منع کیا ہے، جھوٹ، بدگوئی، ظلم وغیرہ وغیرہ، سارے وائسز، مورل وائسز، وہ ساری کی ساری انسان ان کو برا جانتا ہے. تو اللہ نے کوئی اپنی کتاب میں ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی. اس نے حکم دیا وہ کرو جو تمہاری فطرت میں نے اچھا رکھا ہے، اور جو تمہاری فطرت کے خلاف ہے برائیاں، اس کو چھوڑ دو. یہ ہے دو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. دلائل سمپل اور فطری. اچھا، فطری کا مطلب ذرا سمجھیے، یہ قرآن کا بڑا اعجاز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کے لیے کوئی ڈگری چاہیے دنیا کی؟ چاہیے؟ اب میں کچھ نہیں کرنے دوں گا. نہیں، آخرت سے نجات چاہیے. نہیں، پہلے میرے سوال کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں. کیا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے سائنس کا اعلیٰ علم ہونا چاہیے؟ نہیں سر، نہیں سر. بالکل. دیکھیں، آپ میری بات سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، پکے اور سچے، وہ کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھے ہوئے تھے. صحابہ اور صحابیات جنہوں نے قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا، آج بھی تاریخ میں ان جیسے لوگ نہیں آپ کو ملیں گے. یہ آج ہمارے پاس ڈگریاں ہیں نا، میرے پاس امریکہ سے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. آپ کے اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے لوگ گریجویٹ ہیں نام و نہاد. آپ کے ججز امریکہ سے کیا کیا ڈگریاں لے کے آئے ہیں. کیا فیصلے حق پر ہو رہے ہیں؟ کیا اس ملک کا نظام حق پہ چل رہا ہے؟ نہیں. اگر قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، پھر آپ وہ فرد بنیں گے جو فرد اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. اور صرف 13 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبوت کے 14ویں سال مدینے میں ریاست قائم ہو گئی تھی. ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں. کیوں؟ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا. اب میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. حضرت عمر راوی ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس پائے کے صحابی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ اسی قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا. تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیں آپ. آج آپ کے پاس پتہ نہیں یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، IMF، پتہ نہیں کیا دنیا کی جینا حرام کر رکھا ہے انہوں نے. خود یورپ اور امریکہ تنگ ہے، میں جانتا ہوں ان کو، میں وہاں رہ کے آیا ہوں. لیکن جب اس قرآن کا نظام دنیا نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، خلفاء راشدین کا دور دیکھ لیں،
किस अमन सुकून खुशहाली का दौर था। आप दूर मत जाइए, अफगानिस्तान को देख लें। आज वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा, माना है इस बात को। आज का मतलब है कि पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि इस वक्त जितनी मईशत सबसे बेहतरीन चल रही है वो अफगानिस्तान की चल रही है। क्यों? वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। जिस आंखें खोल के बेटा देखो, ये अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के आदमी को अकल नहीं आती। अकल और का ताल्लुक, दानिश का ताल्लुक इस कुरान को पढ़ के समझ के इस पर अमल करने में है। अब आपको सूरह काफ के बारे में कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं है? नो सर। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अच्छा, ये लहू जो है ना, उसी के लिए, यानी वो मालिक है। किसका मालिक है? जो कुछ जमीनों आसमान में है। आपका, मेरा, नबतात, जमादात, हैवानात, गैलेक्सीज, कोई एनीथिंग, उसका मालिक कौन है? अल्लाह है। तो आपने देखा वो कैसा मालिक है। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जब पहला सूर फूंका जाएगा ना, क़यामत बर्पा होगी, सारी दुनिया खत्म। और इस कायनात का मालिक कौन होगा? जो पहले था, अल्लाह ताला। अच्छा, जरा आप सुने, हम्द की बात हो रही है। ये अगर कोई सवाल है तो पूछें, वरना मैं बनी इसराइल की 52 पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग जब कब्रों से निकलेंगे ना, उठेंगे ना, आप हमें जब क़यामत के दिन हम जिंदा किया जाएगा, तो उस वक्त हमारे जबान पे यौम यदऊकुम, जिस दिन वो तुम पुकारेगा। कौन? अल्लाह कहेगा आओ जरा, तो कब्रों से जिंदा होकर खड़े हो जाओगे। फतस्तजीबून बिहम्दिही, तो तुम हम्द करते हुए उसकी पुकार का जवाब दोगे। कब्रों से उठोगे तो तुम क्या कर रहे होगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आवाजें लग रही होंगी। देखें कुरान किस तरह हमें फ्यूचर की खबरें दे रहा है। और जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, बड़े गौर से देखिए आराफ की 43, वकालू, तो वो क्या सदा लगाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हिदायत दी, दुनिया में हिदायत दी, उस पे चले, और आखिरत में हमें रहनुमाई कर दी जन्नत की। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और हम ये राह खुद नहीं पा सकते थे, हम ये हिदायत हासिल नहीं कर सकते थे, लौला अन हदानल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हिदायत न दी होती। तो ये उसका फजल व करम है। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि उसका हम्द उसके लिए, क्योंकि उसने हमें दुनिया और आखिरत में इस कलमे से नवाजा। कोई सवाल? खुल के सवाल करें। आप जो आपको दूसरे दोस्त सवाल करते हैं वो मुझसे करें, आप जवाब लें, ताकि मैं आपको कुरान और सुन्नत से जवाब दलील के साथ दूंगा इंशाअल्लाह। सर अभी हमने देखा था कि पिछले, आपने बताया कि अभी जितनी भी तारीख या हिस्ट्री देखें तो अभी भी कामयाब लोग वही नजर आते हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत पर अमल किया। तो इल्म क्या कुरान से निकला फिर, जो इसके बाद जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले वेरी भी गुड, थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपका सवाल ये है कि क्या ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, क्या ये कहीं अल्लाह ताला ने कुरान से हमें सिखाया है? अब बड़े गौर से सुनना बेटा। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज दी हैं हर इंसान को, और वो सारी डिस्कवरीज इंसानों ने की है, लेकिन अल्लाह ताला की उस दी हुई जहानत और उन सलाहियतों के वजह से, तो वो अल्लाह ताला ने कुरान, उसके लिए कोई नबी नहीं भेजा। वो हमारे अंदर इतनी टैलेंट्स, इतने वो थी, वो सलाहियतें, कि हमने ये सब चीज़ें डिस्कवर कर ली। लेकिन इंसान
اتنی بات آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ جلدی Yes, بتائیے. sir. اچھا اب آئیے، ایک انسان چیز ساری دنیا کے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ تھی ہدایت، کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک رازق حاکم کون ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے، میرا دنیا کے انسانوں، میں اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، محلے والوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، مجھے دنیا میں کامیابی کب ملے گی، میں ناکام کب ہوں گا، یہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتاتی ہے کوئی کتاب سوائے قرآن مجید کے، سوائے انبیاء کے، بتاتی ہے کوئی کتاب؟ نہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں اس کتاب کو پڑھتے؟ یہ ہے العلم. جو ہم پڑھتے ہیں وہ انفارمیشن ہے. العلم جو واقعی نالج ہے کہ کامیاب دنیا میں کیوں آیا ہو، کب کامیاب ہوگے، کب ناکام ہوگے، واپس کہاں جانا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے. اور یہ ہے العلم جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا. اور جب اللہ کے اس نظام جو اللہ نے بندوں کے لیے، اچھا نظام بھی دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے فکری نظام اور ایک ہے عملی. دو پارٹس ہوتے ہیں نا. تو فکر اور عمل، کہ تمہارا کیا ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اپنی جو تمہارے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا وہ تھا مشن، اس میں کب کامیاب ہوگے، یہ صرف اور صرف قرآن و سنت بتاتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ یس سر. بات سمجھ آ گئی آپ کو پوری طرح؟ سوال کریں جتنے مرضی یہ کریں، بات قرآن سے اور دلیل سے ہوگی اور عقل کے عین مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن حدیث یہ بالکل انسان کو پیدا کرنے والے نے اس کی عقل کے مطابق سارا کچھ بتایا ہے. جی تو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے ابھی. ہاں تو یہ تو کہ جنت میں بھی قبروں سے اٹھتے وقت بھی یہ کلمہ جو وہ ہے سبحان الحمدللہ. اچھا جنتیوں کی گفتگو کا اختتام بھی اسی پر ہوا کرے گا. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں. آپ جنت کے اندر بھی ذرا غور سے پڑھیے سورہ یونس کی اس آیت کو. دعواہم فیہا، ان کی صدا فیہا یعنی جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے نقص سے پاک ہے. اللہم، اے ہمارے اللہ، وتحیتہم فیہا، اور ان کی دعا اس جنت میں کیا ہوگی؟ سلام، سلامتی ہو. وآخر دعواہم، اور آخر میں خاتمے کے طور پر ان کی دعا کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین. بالکل وہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ اسی لیے یہ دعائیں، یہ ساری آیات آپ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. ان کو جب ہم اس طرح سمجھیں گے کہ یہ تو کلمہ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے، اور بہترین دعا بھی ہے. اور اس لیے مسلم کی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں میرے اس پہ بھی، پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. کون سے میزان کو بلا؟ وہ آخرت میں جو ترازو لگے گا نا، جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. یہ الحمدللہ کلمہ جس نے سمجھ کے پڑھ کے اس کا حق ادا کیا، تعریف بھی اللہ کے لیے، شکر بھی، وہ تینوں شکر، زبان کا، دل کا، زبان کا اور عمل کا شکر کیا، وہ اس کی وجہ سے اس کا نیک اعمال، وہ ترازو میں جب یہ کلمہ رکھا جائے گا تو یہ اس بھاری پڑ جائے گا. یعنی ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، یہ مطلب ہے اس کا. بالکل بالکل بالکل. لیکن اس کا حق ادا کرو گے تو صرف زبان سے نہیں. میں نے بتایا حمد کیا ہے، کہ ساری تعریفیں اس کا اعتراف کہ اللہ تعالیٰ صفات کی کمال پر ہے.
ہر قسم کی. اور سبحان اللہ اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے. یہ تو تھا نا حمد کا. اب سنیں شکر. اللہ اکبر. یہ آپ کو بیٹا یاد ہونی چاہیے. یہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے. کون سا شکر؟ وہ جو پورا زبان، پہلے دل سے، پھر زبان سے، پھر عمل سے. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو زیادہ کب دے گا اللہ تعالیٰ؟ کب دے گا؟ جب ہم شکر کریں گے. اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے. یہ ملک میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے. جو ذرائع وسائل، خاص کر جو اس کا ایگریکلچر پوٹینشیل ہے، زراعت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے، وہ دنیا میں بہت کم ملیں گے. 5 دریا نیچرل بہتے ہوئے، اتنا میدانی علاقہ جیلم سے لے کر وہ سندھ کے میدانوں تک. آپ کو پتہ ہے آج دھڑی کیا تھے؟ پیاز 700 روپے دھڑی. آلو ٹماٹر 650 روپے دھڑی. اور سیدھے 2 روپے کلو اگر آپ کلو کے حساب سے لیں گے تو. وہ ملک جو زراعت میں اتنا پوٹینشیل رکھتا ہو، وہ اس کا یہ حال ہو کہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہی غریب آدمی کی بس سے باہر ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے بندو، ہم شکر نہیں کر رہے. شکر نہیں ادا کر رہے. آگے اسی آیت کا ایکسٹینشن ہے. لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب آئے گا جو بڑا سخت ہوگا. قرآن پڑھیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. یہاں تک میں نے جو آج پڑھایا ہے، یہاں ہم ختم کر رہے ہیں. کوئی سوال ہو اس سے متعلق، یا اور کوئی دین کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ شاباش. میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی حکم. لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ مسواک کا سائز کچھ ہونا چاہیے، یا اپنی مرضی سے جو سائز آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں. تو مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے بندے، اللہ نے عقل دی ہے. مسواک آپ نے کرنا ہے تو بس اتنا لمبائی کافی ہے کہ ادھر ایک ہاتھ میں آپ کے ہو تو، اور آپ اس کو انچوں، سینٹی میٹروں اور ڈیسیمل میں جا کے دیکھیں گے. یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. مسواک ضروری ہے، دانتوں کی صفائی، کیونکہ جسم کی، ابھی آپ نے دیکھا پاکیزگی نصف ایمان ہے. لیکن آپ اس پہ کیوں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. بھئی عقل میری بتاتی ہے کہ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، ایک طرف اتنا لمبا ہونا چاہیے، دوسری طرف وہ میرے منہ میں ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا اسے لمبا ہو تاکہ میں اس پہ اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کر سکوں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. اور کوئی سوال؟ اور شاباش. سر یہ سوال تھا کہ اب پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں، فلسطین کے بھی. الحمدللہ افغانستان تو آزاد ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے اس ایج میں ہمارے لیے کرنا کیا پاسبل ہے کہ ابھی ہم فلسطین کے لیے یا پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا جدوجہد ویری ہمارے گڈ، سامنے ویری ہو گڈ سکتی ہے؟ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. بیٹا بات یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جذبہ بڑا پسند ہے. مومن کو یہی جذبات رکھنے چاہیے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سارے مومن جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں. اگر فلسطین کے لوگوں پر ہمیں یہ ذہن میں سوال نہیں اٹھتے کہ ہم کیا کریں ان کو اس مصیبتوں سے، تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے. پہلی بات کہ اور کاش اگر آج آپ کی حکومتیں، مسلم حکومتیں قرآن و سنت پہ چل رہی ہوتی، ہمارا رہنما قرآن اور سنت ہوتا، تو یہ سب جہاد کا اعلان کر کے اور مٹھی بھر یہودیوں کو سبق سکھا سکتے تھے. لیکن ہم دنیا پرست، مال پرست، ہوس پرست اور اپنی ایگوز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تفرقہ بازی ہے. لہٰذا
آپ میں اور آپ اپنی حد تک ہم دیکھیں کہ ان کو کوئی پیسے بھیج سکتے ہیں. سب سے بڑا کام اللہ سے گر گڑا کے دعائیں کریں کہ اے اللہ ہمارے بس میں کاش ہوتا. تو آپ ہی انجام کاموں کا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کی مدد فرمائیں اور یہ غالب آ جائیں ان یہودیوں پر جو دیکھیں. میں اللہ آپ کو بہت اجر دے. میں آپ کی بات سن کے بڑا خوش ہوا ہوں، ورنہ آپ دیکھیں کہ امت بالکل بے غیرت ہے پوری. کوئی حیا نہیں ہے ہمیں کہ وہاں ہسپتالوں میں بچے بوڑھے عورتیں مر رہے ہیں، نہ پانی ہے نہ دوائیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بمباری اوپر سے الگ ہو رہی ہے. تو آپ بڑے اخلاص سے دعائیں کریں اور چیک کریں، دیکھیں کہ کہاں کوئی ایسا صحیح طریقہ ہے جہاں ان کو مدد پہنچ سکے. آپ خود بھی اپنے دوستوں سے بھی پیسے جمع کر کے، اور یہی میں کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی کروں گا کہ آپ کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. سر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو. اگر ایک حماس آرگنائزیشن ہے جو وہاں کام کرتی ہے، تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حماس آرگنائزیشن ہے کیا، اس کا نام کا مطلب کیا ہے. وہ نام کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن اس کا پرپس نہیں سوچیں گے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، فلسطین کو کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کا کیا ریئیکشن ہے فلسطین کے بارے میں. وہ بس اس نام کے پیچھے پڑ جائیں گے حماس ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے. بیٹا بہت آپ نے صحیح بات کی ہے، لیکن مجھے بتائیں جو وجہ کیا ہے. وجہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہم دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب دنیا پرستی میں مسلمان لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے. یہ ہم سب کا حکومتوں کا خاص کر امتحان ہے، اور اگر اس میں فیل ہو گئے یہ حکمران تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا. قرآن صاف بتاتا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا. اور کوئی سوال؟ ورنہ آج ہم ختم کرتے ہیں اور آگے پڑھ کے رکھیں، سوال سر تیار ایک سوال رکھیں. پوچھتے ہیں. جی سر اچھا ایک آپ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات، جی جی اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کا کیا تعالیٰ ہوا؟ کی صفات رحمان اور رحیم کی جو صفات ہیں یہ دنیا میں بھی سب انسانوں کے لیے ہیں، تو کیا یہ صفات جو ہیں آخرت میں بھی سب انسانوں کے لیے ہوں گی؟ نہیں، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. دنیا میں بھی اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، دنیا امتحان ہے. کافروں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں مل رہا ہے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ رزق تو دیتا ہے ان کو، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں، اصل رحمتوں سے دور ہیں. رزق تو دنیا امتحان ہے. دیکھیں نا، آپ نالائق لڑکا ہوگا تو اس کو بھی 3 گھنٹے دیں گے، جو قابل ہے اس کو بھی 3 گھنٹے دیں گے. کیوں؟ امتحان ہے. تو دنیا، لیکن جو وہ شخص اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، جو اللہ کے کہنے پر نہیں چلتا، اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کے اس کے لیے لعنتیں ہوتی ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. میری بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی سر سمجھ آ گئی. چلیں اب آپ ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا ہے. کل ذرا اچھا یہ ٹائم آپ ٹھیک ہے سب لوگوں کے لیے؟ یس سر. جلدی بتا. یس سر. جی سر. جی ٹھیک ہے سر. اچھا، نمبر 1. نمبر